سورہ البقرہ آیت نمبر 183، 184، 185، 186، صفحہ نمبر 37، صفحہ نمبر 37۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ: یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، مومنو، کتب علیکم الصیام، کتبہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، صیام روزے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین، علی پر، الذین ان لوگوں پر، من سے، قبلکم تم سے پہلے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تاکہ تم، تم، لعل تاکہ، تتقون متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات روزوں کے دن، گنتی کے چند روز ہیں، ایام یوم کی جمع، معدودات گنتی کے، فمن کان منکم، پس من جو شخص، کانا ہو، من سے، کم تم میں سے، مریضاً بیمار، او یا، علا پر، سفر، پس عدہ گنتی کے، من سے ایام دن، آخر دوسرے، یعنی روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں، تو دوسرے دنوں میں
روزوں کا شمار پورا کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور اللہ پر الذین جو لوگ یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن فدیۃ طعام مسکین، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور وَمَنْ، اور ان اگر تصوموا تم روزہ رکھو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان اگر کنتم تعلمون تم جانتے ہو، تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شہر، مہینہ رمضان، رمضان الذی وہ جو انزلہ اتارا گیا فیہ اس میں القرآن، قرآن ہدا جو باعث ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، لے کے لیے، الناس نون یعنی لوگوں کے لیے، واو اور بینات اس کا معنی ہے جی واضح، من الہدا، من منع سے ہدا ہدایت، والفرقان فرق کرنے والا۔ فمن پس جو شخص شاہدہ پالے، منکم تم میں سے، الشہر رمضان کا مہینہ یعنی یہ مہینہ، فلیصم اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ ومن، اور من جو شخص کانا ہے مریضاً، کانا معنی ہے بھی ہے، ہو بھی ہے، تھا بھی ہے، مریضاً بیمار، او یا علا پر سفر، فا پس عدہ گنتی، من ایام من سے ایام دن، اخر دوسرے، یرید ارادہ کرتا ہے اللہ بکم تمہارے لیے، یسر آسانی کا، ولا اور نہیں، یرید ارادہ کرتا بکم تمہارے لیے، عسر تنگی کا، اور لے تاکہ تکملوا العدۃ، تکملو پورا کرنا، عدہ گنتی، اور لے تاکہ تکبر اللہ اللہ کی تکبیر، کبریائی بڑائی بیان کرو، علامہ نہ پر، ما وہ جو ہداکم اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ اس کے، اور اذا جب سالکا تم سے پوچھیں، عبادی یہ یعنی میرے بندے، انی میرے بارے میں، ان منع سے چھوٹی یہ کا معنی میرے، فا پس انی اگر میں یعنی پس وہ جب پوچھے تو کہہ دینا کہ میں قریب ہوں، اجیب پکارا جاتا ہے، دعوت الداعی پکارنے والا، دعا مانگنے والا دعا، اذا دعان جب وہ بلاتے ہیں پکارتے ہیں، فلیستجیبوا لی تو میں ان کو دعا کو قبول کرتا ہوں یعنی جواب دیتا ہوں، ولیؤمنوا بی وہ میرے حکموں کو یعنی مجھ پر ایمان لیں، میرے احکامات کی تعمیل کریں، لعلہم تاکہ وہ یرشدون صحیح راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ اب ذرا محاورہ ترجمہ دیکھیے جی، روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یعنی بڑائی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں،
جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ یہ جو آج ہم جن آیات مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ کل 4 آیات ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 2 کی آیات ہیں اور ان میں روزوں کا ذکر ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہے، لیکن یہاں ذرا ڈیٹیل سے بتا دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ بتائی کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لے آتے ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں مسلمان کہتے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ علماء نے یہ بھی کیا ہے مسلمانوں، اور ایک ترجمہ بعض بزرگوں نے یا ایھا الذین آمنوا کا یہ بھی کیا ہے کہ اے بندوں کے پترو، کہ تم پر جو روزے فرض ہم نے کیے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ تم پر فرض ہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے۔ علماء نے زیادہ تر یہی لکھا ہے کہ 13، 14، 15 کو یعنی 3 دن وہ روزہ رکھتے تھے، اور بعض لوگ اس سے کم یا زیادہ بھی رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرضی روزوں کے علاوہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں فرضی روزوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو تم سے پہلے ہیں لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ اس لیے کہا کہ بہت سارے لوگ اس مغالطے میں ہمیشہ رہ جاتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہم پر لاگو ہیں، ہم سے پہلے والے لوگوں پر تو لاگو نہیں تھی۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ یہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی یہ قانون لاگو تھا۔ روزہ ہے کیا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ انا صوم لی وانا اجزا بہ، دوسری جگہ اجزا بہ، صوم لی بھی ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار انسان اتنا پسند ہے کہ اس کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ اس کو بھی پسند کرتے ہیں، اور اسپیشل جنت میں ایک دروازہ بنایا گیا ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں۔ روزے داروں کو حکم دیا جائے گا کہ تم نے میری خاطر، میری رضا اور خوشنودی کی خاطر صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور جس جگہ لوگ موجود نہیں ہوتے تھے تو آپ اس لیے کھاتے اور پیتے نہیں تھے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، لہٰذا آج آپ اس اسپیشل دروازے سے داخل ہو کر سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ یہ روزے دار کے لیے ایک اسپیشل انعام ہے۔ انعامات بہت ہیں، اسپیشل انعام ہے۔ لیکن میں نے ایک بات اور بھی پڑھی ہے کہ خلیفۃ الرسول جانشین پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلح کے وارث امت مسلمہ سیدنا و مولانا و ملجانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت میں 13، بعض نے کچھ کم زیادہ بھی لکھی ہیں، اسپیشل دروازے ہوں گے۔ جس دروازے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چاہیں گے
جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ان کے لیے اسپیشل اعزاز ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی